ویلکم بیک ناظرین. اگین وہی جو لوڈ جب پڑ جاتا ہے لیپ ٹاپ پہ یا کوئی ان کا فیس بک کا جو بھی ہے، واللہ عالم اتنا ہم ٹیکنیکل چیزوں کا نہیں سمجھتے. بہرحال جو کسی نے سکھایا کہ جی فٹافٹ جو ہے وہ کر کے تو دوبارہ اس کو ایکٹیویٹ کر لیا. وہ پھر ہیبت ناک جو فرشتے ہوتے ہیں ہیبت ناک کے ساتھ وہ پھر آ جاتے ہیں. وہ دیکھ کے جو ہے نا وہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اس کی پھر جو ہے وہ جو پروسیجر ہے وہ کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے، اس کو بڑی حیثیت ہوتی ہے وہاں سے نکلنے میں، وہاں سے ایگزٹ ہونے میں، وہاں سے موو ہونے میں، وہاں سے ایک عجیب سی کیفیت جو ہے نا وہ اس کے اندر آتی ہے. یہ اگین میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو روایات ہیں ان کو جب اسٹڈی کیا جاتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ اس کا یہ پروسیجر ہے، یہ پروسیجر. اس کے بعد وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تو یا اللہ کو پتہ ہے یا مردے کو پتہ ہے. لیکن جو سٹیپس ہیں جو روایت کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کافی احادیث کے اندر اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، وہ میں نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کیا ہے، آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے. ماہم مبین. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اچھا جی، بات تو ہم کسی اور طرف لے گئے. اچھا جی، آتے ہیں. یہ بخار الانوار کے اندر یہ میں نے پڑھا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جب کوئی غذا کھاؤ تو یا شافیو کہہ دو، یا شافیو کہہ دو. کوئی زہر بھی دے تو وہ زہر کوئی نقصان نہ دے سکے گا مگر یا شافیو ضرور کہو. بخار الانوار کے اندر یا شافیو ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی پاور ہے جس کے اندر 100% خیریت ہے، 100% عافیت ہے، 100% شانتی ہے. کھانا کھاتے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھی بات ہے. کوئی دعا کی بات ہو رہی ہے، کوئی میڈیسن کی بات ہو رہی ہے تو یا شافیو کہہ دو، کھا لو. اس سے جو اس کے منفی اثرات ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. بہت چھوٹا سا فارمولہ میں نے آپ کو بتا دیا، عمل آپ نے کرنا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو مجھے اہل جنت میں زیادہ تر کمزور افراد نظر آئے، مالی طور پر کمزور، کیونکہ حساب کتاب ان کا کم ہوتا ہے. جو فائنینشلی تھوڑا ہے اس حساب سے ان کا کھاتا بھی بڑا ہوتا ہے، اس حساب سے ان کا حساب کتاب بھی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرو، یعنی جو آپ اکٹھا کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے اخراجات زندگی کے تمہارے ذمے ہیں، جن کے اخراجات کے تم ذمہ دار ہو، یا جن کے اخراجات تمہارے اوپر فرض ہیں. اب وہ کیا ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں. گھر ہے، بار ہے، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ضرورت مند ہیں، دائیں ہیں، بائیں ہیں، یہ ہیں. یہ اس سے شیئرنگ ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا. اسی وقت جو ہے کنزمپشن آپ کی پتہ چل جاتی ہے جب آپ کے گھر میں 6 روٹیاں بنتی ہیں اور 4 کھائی جاتی ہیں، 2 آپ کی سیف ہوتی ہیں. اب وہ جو 2 روٹی کی کنزمپشن ہے اس کو آپ کیلکولیٹ کریں، 30 دن میں 60 روٹیاں بنتی ہیں. 10 روپے کی اگر ایک روٹی ہو تو 1200 روپیہ تو آپ کا یہ سیکیور ہے، جس کی آپ کو نیڈ نہیں ہے. یہ ایکچوئل شیئرنگ ہے. یہ وہ نسخہ امیری ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جس سے آپ اسیس کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھی آپ کی ضرورت 4 روٹیوں کی ہے اور 6 جو ہے وہ آپ بناتے ہیں. پھر روزانہ 6 ویسٹ ہوتی ہیں، پھر روزانہ 2 ویسٹ ہوتی ہیں، 3 ویسٹ ہوتی ہیں، 4 ویسٹ ہوتی ہیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کا طریقہ. لیکن اب مخلوق کے ساتھ اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جی ایک مہینے میں یہ 1200 روپے، سال کا کتنا بن گیا؟
حساب میں ذرا کمزور ہوں، آپ کیلکولیٹر پکڑیں. جب آپ یہ پورا حساب کر لیں پھر آپ کو میری بات شاید سمجھ آ جائے. آپ 1500 کا، 800 کا، 900 کا، 1000 روپے کا پھل لے کر آتے ہیں گھر پہ روزانہ. مثال دے رہا ہوں آپ. کنزمپشن کتنی ہے؟ 600 کا کھا لیا، 400 کا یا تو سڑ جائے گا یا گل جائے گا. 400 جو ہے یہ شیئرنگ ہو رہی ہے نا. آپ اس لیول پر جا رہے ہیں، آپ صاحب حیثیت کی طرف ہوتے جا رہے ہیں. جب صاحب حیثیت ہو رہے ہیں تو ایکچولی صاحب حیثیت وہ کر رہا ہے آپ، اس میں آپ نے اپنی اس کو استعمال کرنا ہے. یعنی یہ ایسے آ رہا ہے، یہ چیزیں آپ اس کو ڈیوائڈ کرو بجائے خراب ہونے کے. چلیں اس طرح سوچ لیں، جب آپ اس کو ڈیوائڈ کرنا شروع کریں گے چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع، بہترین کی طرف جانا شروع، ڈے بائی ڈے، ڈے بائی ڈے، ڈے بائی ڈے. اب جب یہ آپ ایک عمل کریں گے اس کے بعد آپ کی ادر چیزیں وہ بھی اسی طرح وسیع ہونا شروع ہو جائیں گی. 4 آپ کی نیڈ ہے کپڑوں کی، کہیں نہ کہیں سے 8 آ جائیں گے. تو 4 کو کیا کریں گے؟ تقسیم کریں. فارمولہ ہے کامیابی کا. پھر کہیں سے 20-25 اور آ جائیں گے، کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی شیئرنگ بڑھتی جائے گی اور آپ صاحب حیثیت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ BMW لے کر گھومیں یا مرسیڈیز لے کر گھومیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ آپ کے ادھر سے نا تبدیلی والا جو سوئچ ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا، وہ آن ہو گیا. اس طرح جب ہم لائف کو لائیں گے، بلیسنگز ہی بلیسنگ، ہر طرف خیریت، ہر طرف عافیت، ہر طرف. یہ تمام چیزیں ہیں اس طرح کی جو ہم دیکھتے ہیں، چلتے ہیں. اب مسلم شریف کے اندر ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے. مسلم شریف چھوٹا سا عمل. چلے جی آپ عیادت فزیکل نہیں کرنا چاہ رہے، ٹیلی فون عیادت تو ہے، کچھ نہ کچھ تو کمپنسیشن ہے نا. عیادت ہو، یہ نہیں کہ معلوم کرنا ہو کہ اگلے کتنے دن، ابھی کتنے دن بعد اس کی طرف سے کوئی نیوز آنے والی ہے. نہیں، ایسا نہیں سوچنا، پازیٹیو سوچنا. عیادت کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں کام دیتی ہیں، فائدہ دیتی ہیں. ترمذی شریف کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. دیکھیں کتنی چھوٹی سی چیز. ظاہری بات ہے جب اللہ سے مانگیں گے، دیکھیں اس کے نا سٹیپس ہیں تھوڑے سے. سٹیپ 1 میں ہم جب اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں نا، وہ وہاں پر ہماری اپلیکیشن ریسیو ہو جاتی ہے. پھر امیجیٹ جو وہاں کا دفتر ہے اس میں جو افراد جڑے ہوئے ہیں وہ ان کے دل میں ڈال. یعنی آپ کا اپنا ہی بچہ ہے، اگر مثال دے رہا ہوں میں، تو اس کا ایک تسمہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. اس نے اگر اللہ سے مانگ لیا ہے تو آپ کی نظر پڑے گی اس کے تسمے پہ، او یہ تو ٹوٹا ہوا ہے، اس کو چینج کر دو. ایکچوئل پوائنٹ یہ ہے سر، یہی سمجھانا ہے، یہی بتانا ہے. اچھا جی، یہ ایک لیڈیز کی کہانی ہے، کنیز جس کو آپ کہہ لیں. ایکچوئل کنیز کو یہاں پہ نا تھوڑا سا ذرا غلط تاثر سے سمجھا جاتا ہے کہ جی کام کرنے والی. ہمارے گھر میں سب سے زیادہ جو کام کرنے والی شخصیت ہوتی ہے وہ ہماری مدر ہوتی ہے. کیا وہ کنیز ہے؟ ایسا نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، کچھ الفاظ ایسے ہیں، کچھ جملے ایسے ہیں جو الفاظ کی حد تک تو ہیں لیکن ریئلٹی میں اس کا معنی کچھ ہو رہا ہے. برعکس، بالکل اس کے برعکس میں چیزیں چلتی رہتی ہیں. ایک بادشاہ نے ایک دن اپنے محل سجایا، پھر سب درباریوں کو اکٹھا کیا اور اپنے سارے خزانے سجاوٹ کے لیے رکھ دیے. طرح طرح ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے پارچہ جات، درہم و دینار، غرض یہ کہ سب کچھ جس کی ایک بندہ امید رکھتا ہو وہ تمام اس نے سجا دیا. پھر فرمان شاہی صادر ہوا، آج یہ سب کچھ تمہارا ہے، جو بھی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہوگی.
درباری حکم سن کر حیرت زدہ ہو گئے، پھر وہ سب اچھی سے اچھی چیز کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ 1 منٹ لگتا ہے بندے کو پٹریوں اتر دے۔ ایک کنیز پردے کی اوٹ سے یہ بات سن رہی تھی، اس کے دل میں جانے کیا آیا، پردے سے آگے نکلی اور بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ لو جی دیکھو ذرا، یہ ایک سینس کی بات ہے۔ ایک سائیکل ہوتا ہے اسپیشل ڈیز کا، اس میں جو ایک کیفیت ہے نا خواتین کی 99%، یہ بالکل ایسے بکھر جاتی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، یعنی نیگیٹو انرجی اس کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس بیچاری کو یا اس کو نہیں علم کہ اس کے ساتھ ہو کیا۔ اس پہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ ہر مہینے جو ہے اس کیفیت کے اندر کافی اذیت سے گزارا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک فیکٹ بات بتاؤں اور پھر تم اس کو درست کرو گے۔ موسٹلی 99% جو ڈیورس ہوئی یا سیپریشنز ہوئی، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کیفیات کے اندر دماغ کے اندر خناس آیا، خناس کا کنیکشن شیطان نے اس کو اویل کیا اور فیصلے غلط کروا لیے۔ جتنی بھی 80 to 90% خواتین جنہوں نے خلا لی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس میں اس سائیکل کا بڑا عمل دخل ہے۔ میں آپ کو ایک فیکٹ بات بتاؤں، اس پہ بھی تھوڑا سا ذرا آپ سوچئے گا۔ جب یہ کچھ سائیکل کا سلسلہ ہو تو بہت احتیاط کے ساتھ 5 دن یا 7 دن یا 8 دن یا 9 دن ایوائڈ کریں اس جگہ جانے سے، اس کسی کے ساتھ گفتگو کرنے سے، کیونکہ آپ تو اس وقت سینس میں نہیں ہے، لیکن آپ سے نکلا ہوا جو لفظ ہے، آپ کے منہ سے نکلا ہوا جو لفظ ہے، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا وائلیشن کا باعث بن سکتا ہے۔ اچھا جی، وہ کنیز جو پردے سے نکلی تو اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا۔ سب لوگ اپنی جگہ حیرت زدہ ہو گئے، سکتہ طاری ہو گئے۔ انڈرسٹوڈ بات ہے، کیونکہ وہ چیزوں کی بات ہو رہی تھی تو اس نے بادشاہ کے اوپر ہی ہاتھ رکھا۔ کنیز ہو کر اتنی جرت کہ بادشاہ کو چھوئے۔ بادشاہ نے پوچھا تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ جس پر وہ ادب سے بولی، بادشاہ سلامت، آپ ہی نے تو کہا تھا آج جو بھی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی، تو میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ جس کے آپ ہو گئے یہ ساری چیزیں تو اس کی ویسے ہی ہو گئیں۔ بادشاہ جواب سن کر حیران ہوا اور اسے انعام و اکرام کے ساتھ اس کی ملکہ بننے کی خواہش بھی پوری کی گئی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کا دربار بھی لگا ہوا ہے، ہر شے سجی ہے، دنیا ٹوٹی پڑی ہے، جس کا بھی ہاتھ پڑ جائے وہ اتنا سمیٹنا چاہتا ہے، دوسرے کے ہاتھ کچھ نہ آئے، لیکن کچھ اہل عقل چپکے سے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا دربار والی چیزوں کی طرف لپک رہی ہے اور دربار والے کی طرف لپکنے والا کم نہیں ہوتا۔ یہ بات ہے سر، اس کہانی کے اندر ایک بڑا پوشیدہ میسیج ہے، اور آئی ہوپ کہ ان لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا جن لوگوں تک یہ میسیج جانا چاہیے۔ اچھا جی لیں جی، اب جو ہے وہ صفاتی نام جو ہے وہ جتنے ہم سے ہو سکے، جتنی میں نے کوشش کرنی تھی وہ آپ سب کے ساتھ کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ لاسٹ اس سیشن کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رشیدو یا علیمو، نیک راہ بتانے والا دوست، بہت وسیع علم والا۔ کچھ افراد ایسے جو حافظہ جن کا کمزور ہو، پڑھنے میں جن کو پرابلم آتی ہو، پڑھنے میں پڑھائی میں من نہ لگتا ہو، تھوڑا سلو لرنر ہوں، وہ یا رشیدوں اور یا علیموں کی صفات کو جب آن کریں گے تو ان سے ان کا حافظہ جو ہے یہ درست ہوگا، حافظہ کھلے گا، اور خاص کر ایسی چیزیں ان کے دماغ کے اندر حاصل ہوں گی کہ وہ کریٹر بن جائیں گے۔ ان کی پڑھائی کے اندر بڑی ایک تقویت ملے گی، ان کو ایک سپورٹ ملے گی، ایک طاقت ملے گی۔ اچھا، جو چھوٹے بچے ہیں، کوئی 5 کلاس کا ہے، کوئی 4 کلاس کا ہے، کوئی 3 کلاس کا ہے، کوئی 6 کلاس کا ہے، تھوڑے ذرا میری طرح ڈفر ٹائپ کے بچے ہیں، ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ یا رشیدو یا علیمو
اس کو 7 دفعہ 11 دفعہ پانی کے اندر ہیلنگ دے کے دم جس کو کہتے ہیں پھونک مار یہ بچے کو پلائیں. اس سے آپ دیکھیں یہ جیسی باڈی کے اندر یہ چیز اترے گی کیسے زندگی کے اندر تبدیلی جو لائیں گے اور آسانی ہوگی. ناظرین آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ تھا آج کا پروگرام. کہا سنا کچھ معاف، کچھ غلطیاں، کچھ مسٹیک پروگرام کے دوران میرے سے ہوئی، اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اور کوئی کمی بیشی میرے سے رہ گئی ہو پروگرام کرنے میں ان تمام ایام میں، اگین اللہ پاک سے بھی درخواست ہے کہ اللہ پاک اس کو قبول کرے. جو بھی میں نے آپ کو باتیں بتائیں اس کے اندر بھی کوئی زیر زبر کی غلطی ہو تو اس کی بھی میں تمام افراد سے معافی چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ایس ایم افضل کو اجازت دیں. ایڈوانس عید مبارک. اللہ پاک آپ سب کے اوپر اپنا خاص فضل کرم کرے. اللہ حافظ.